بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ 5 فروری بروز جمعرات کو باقاعدہ وینس کیپریکون سے ٹرانزٹ کر کے ایکویریس میں داخل ہو رہی ہے۔ ایکویریس میں یعنی برج دلو میں راہو جو پہلے سے ہی وہاں پہ ہے، موجود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، راہو اور کیتو دو ایسے گرہ ہیں جو باقاعدہ الٹی چال چلتے ہیں۔ 11 فروری کو باقاعدہ یہ شت بکا نچھتر میں جائے گی وینس، جو راہو کا اپنا نچھتر ہے، اور راہو بھی شت بکا نچھتر میں ہے۔ اب وینس اور راہو کا جو کنجکشن ہے، یوتی ہے، کران ہے، یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ وینس جو دوسرے اور 7ویں گھر کی مالک ہے، وینس رومانس، پیار، محبت، انسان کی لگژری لائف کو باقاعدہ پریزنٹ کرتی ہے۔ راہو یہ کالا دھواں ہے، اور دھواں ہر چیز کو ڈھانپ دیتا ہے۔ راہو باقاعدہ جو ان سے ہے، یہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دماغ ہے نا، سر ہے نا۔ وینس جو انسان کی محبتیں، ایک انسان کی ظاہری خوشی ہوتی ہے، ایک باطنی خوشی ہوتی ہے۔ وینس کو اگر باطنی خوشی بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وینس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے برج دلو زحل کے گھر میں، حالانکہ راہو کا جو یہ راہو کا گھر بھی ہے، یہ راہو کا گھر بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ یہ زحل کا باقاعدہ سیٹن کا چیل ہے، وینس اس کی دوست ہے سیٹن کی، لیکن پھر بھی اتنے برے یہاں پہ جو ان سے معاملات کو اتنے خراب تو نہیں ہوتے، لیکن ہوتے پھر بھی ہیں۔ وینس اور راہو کا کنجکشن، اس کا سب سے پہلا کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ جس کے برتھ چارٹ میں راہو اور وینس کا کنجکشن ہو، ایک تو اس کی ازدواجی زندگی میں چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلے تو شادی ہوتی نہیں ہے، لیٹ، منگنی ہو کے ٹوٹنا، یا میں شادی کروں نہ کروں، کروں تو کس سے کروں، اگر ہو بھی جائے تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہی وینس اور راہو کا کنجکشن ٹارس میں اور لبرا میں ہو تو شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، یا شادیاں ہوتی نہیں۔ کہ راہو ہر چیز کو اپنے، جیسے میں نے کہا، کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی کر لوں، وہاں سے بھی اٹھا لوں، یہ بھی لے لوں، وہاں بھی یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی جو سی ہے کیفیت ہوتی ہے راہو کی۔ اب ایک تو اگر ان کی شادی ہو بھی جاتی ہے نا، جس کی برتھ چارٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو چیلنجز بہت زیادہ، شکی مزاج انسان کو کر کے چھوڑتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر مرد کے چارٹ میں ہو، میل کے چارٹ میں ہو، تو اس کے باقاعدہ ایک نہیں کئی تعلقات ہوتے ہیں۔ جنسی خواہش کی طرف اتنا کو بھاگتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وینس کی جون سی مہادشا وہ بھی 20 سال کی ہے، راہو وہ 16 سال کے، 18 سال بہرحال اسی میں ہے۔ یہ دونوں پلینٹ کی جون سی دشا کا پیریڈ ہے وہ تھوڑا لمبا ہے۔ وینس یہ انسان کے ہارمونز کو بھی جو ان سے پریزنٹ کرتی ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں، میں نے اکثر دیکھا ہے جن کے برتھ چارٹ میں راہو اور وینس کا کنجکشن ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی یہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے، اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے جو ان سے 19% جو ان سے نیگیٹو بھی میں نے اثرات دیکھے ہیں۔ انسان جنسی خواہش کی پیچھے
جیسا میں نے پہلے کہا کہ اتنا کو بھاگتا ہے کہ وہ جیون کا مقصد ہی کھو بیٹھتا ہے کہ جیون ہے کیا. وہ کہتا ہے صرف عیش و عشرت ہی جون سا ہے، اسی کا نام زندگی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ باقاعدہ صحت پہ اس کے بہت زیادہ افیکٹ پڑتے ہیں، بہت زیادہ افیکٹ پڑتے ہیں اس پہ. اب یہ 5 تاریخ کو باقاعدہ وینس جون سی ہے وہ راہو کے ساتھ کنجکشن کرنے جا رہی ہے برج دلو میں، ایکویریس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 12 گھروں پہ یہ جو کنجکشن ہے یہ اپنا کیا اثر چھوڑے گا. سب سے پہلے بات کروں گا برج عمل کی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، یونیورسل باقاعدہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر کھڑا ہے، کچھ دو اور کچھ لو. ہم اگر انرجی لیتے ہیں تو انرجی چھوڑتے بھی ہیں. صرف لینا نہیں ہوتا، ہر چیز اپنے اپنے جو ان سے دائرے میں رہ کے کام کرتی ہے، اپنے اپنے پیمانے کو کام کرتی ہے. ہر چیز قدرت کا جو بیلنس ہے وہ اپنا بیلنس کبھی بگڑنے نہیں دیتی. ہم بھی جب صبح اٹھتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے، زندگی کا کاروبار شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اپنے جو ان سے حساب سے جہاں جہاں بزنس کے وقت بزنس کی بات یا بزنس ڈیل، گھر میں گھر کے معاملات، بچوں کے ساتھ بچوں کے معاملات، اس طرح کے جو ان سے ہمارا سارا دن جو ان سے اسی طرح گزرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی طرف جو ان سے سارا کا سارا اپنے آپ کو فوکس کر لے. اس طرح بالکل نہیں ہوتا. تو بہرحال اب بات ہوگی وینس اور راہو کے کنجکشن کی. سب سے پہلے بات کروں گا برج عمل کی. دیکھیں یہ آپ کے خانہ مال کی مالک بھی ہے اور آپ کے 7ویں گھر کی مالک بھی ہے. دوسرا گھر خاندان کا بھی ہوتا ہے، نفع نقصان کا بھی ہوتا ہے، انکم کا بھی ہوتا ہے. 7واں گھر باقاعدہ آپ کے ریلیشن کا بھی ہے اور بزنس پارٹنر، لائف پارٹنر کا. اب اس کا وینس کا راہو کے ساتھ وہاں پہ کنجکشن 11واں گھر چھوٹی موٹی بیماری کا بھی ہوتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو بالکل جنسی خواہشات کو ذرا کنٹرول کر کے چلیے گا، اور چور دروازہ آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنا. اگر بالکل استعمال کیا ہوا تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل جو ان سا وہ منظر عام پر آ سکتا ہے. اور پیسوں کی بھاگ دور میں اتنا زیادہ نہ اپنے آپ کو جو ان سا خرچ کیجیے گا کہ کوئی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. بیلنس کر کے چلیے گا. یہ آپ کے لیے برج عمل والوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے برج عمل والوں کے لیے اگر بیلنس کر کے چلیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی نقصان جو ان سا وہ بالکل نہیں کہتا کوئی بات نہیں، لیکن آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان جو میرے ہاتھ سے ہوا ہے یا میں نے کیا ہے یا کسی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کے جو ان سے خمیازے بعد میں پتہ چلتا ہے کیا بھگتنے ہوتے ہیں انسان کو. اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا آپ کو. جی میں بات بتا دوں. اب بات کروں گا برج سور یعنی ٹورس کی برک راشی کی. آپ کو 11 فروری سے جو ان سے آئے گی، یہ 5 فروری کو، لیکن 11 فروری میں جیسے راہو کے نچتر میں جائے گی وہاں پہ تھوڑی سی چیزوں کو آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. بالکل صحت کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنی سوشل ایکٹیویٹی کو تھوڑا کنٹرول کر کے چلیے گا. ان لوگوں سے بالکل اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا جو آپ کے باقاعدہ منفی پروپیگنڈے میں جو آپ کا باقاعدہ کردار ادا کرتے ہیں. ان کا ذرا ان کا نہیں بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. منفی کی چیزوں کی طرف ذہن بہت زیادہ بھاگے گا. ہاں شیئر مارکیٹ میں آپ کو باقاعدہ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب برج جوزا یعنی جیمنائی کی بات کروں، آپ کو باقاعدہ سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. سفر آپ کا بالکل نہیں رک پا رہا. ہائر ایجوکیشن کے معاملات کے جو آپ نے باقاعدہ سی وی وغیرہ دی ہوئی ہے اور آپ کے ذہن میں بار بار ہے کہ اتنی ہائر ایجوکیشن ہونے کے باوجود جاب کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، وہ بالکل بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے استاذہ سے، اپنے کسی گرو سے جو ان سے کچھ تفادہ آپ بھی حاصل کریں. نئی سلام دعا، نئی راہ و رسم جو ان سے وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ریلیشن کو جو ان سے سنبھال کے رکھیے گا. بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں آپ نے کسی سے بھی لگا دی. اب برج سرطان کی بات کروں
ڈائبٹیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور سیکچول ایکٹیو ہوتے وقت کسی قسم کا کوئی بھی سالٹ، کوئی میڈیسن آپ نے استعمال نہیں کرنی، ورنہ کڈنی کا پرابلم بالکل ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا خلل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، معاملات کو بیلنس کر کے چلیے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ برج اسد، لیو، سنگھ راشی، 7ویں گھر میں، دوسرے شادی کی طرف تو من بہت زیادہ بھاگے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی نئی چیزیں جو ان سے بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گی، اور پرانے چیزیں ان سے تھوڑا سا دل جو ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا، دماغی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی۔ لیکن بزنس میں کوئی بھی جو ڈیل آپ نے کرنی ہے اس میں پیپر ورک کر کے چلیے گا۔ یہ بالکل نہیں آپ نے اس چیز کا کسی قسم کا بھی آپ نے کسی کی باتوں میں آ کے کو ایموشنل بلیک میل ہونے کی کوشش مت کیجیے گا، پیپر ورک کر کے چلیے گا، اور اپنے ریلیشن کو آپ کو بھی سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ بزنس کو ٹریول آپ کو پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی آپ کی کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ اب بات کروں گا برج سنبلا یعنی کنیا، ورگو۔ برج سنبلا والوں کے باقاعدہ یہ چھٹے گھر میں روزگار کے معاملات میں تو بہت تیزی آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پیسے کو ہی آپ اپنی باقاعدہ انویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، جاب کے سلسلے میں اگر آپ سرکاری جاب کے حوالے سے کسی کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کے پیسے جو ان سے وہ ڈوب سکتے ہیں۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا۔ کریئر کے حوالے میں بہت زیادہ جو ان سے اب آپ اپنے کچھ ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ کام میں نے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، یہ کام میں نے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا۔ ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور بالکل کسی قسم کی لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں آپ نے کرنا۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی۔ لبرا کی بات کروں تو 5ویں گھر میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، اور اپنے ریلیشن جذباتی معاملات میں بیلنس کر کے آپ کو چلنا ہوگا۔ شیئر مارکیٹ کی سے آپ کو بالکل فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اس چیز کا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ سفر آپ کو کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے بیرون ملک کا، وہ چاہے بزنس کے حوالے سے ہو، لیکن اس میں آپ کو باقاعدہ کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بس اپنا ریموٹ نہیں کسی کے ہاتھ میں پکڑانا، اس بات کا خاص خیال رکھے گا۔ تھوڑے سے تعلقات بہتر رکھنا ہوگے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا خلل آپ کے بہن بھائیوں کی وجہ سے پڑ سکتا ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے لائف پارٹنر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا۔ ہاں، آپ کے لیے ایک چیز بہت بہتر ہے، آپ آن لائن اور جتنے بھی آپ کے آن لائن بزنس وغیرہ یا آپ کے ذرائع ابلاغ کے معاملہ جو بھی ہیں، ان میں آپ کو باقاعدہ کچھ چیلنجز جو پیچھے تھے وہ اب انشاءاللہ تعالی اس میں آپ سرخرو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج جدی، کیپریکون، مکر راشی، خانہ مال پہ 5ویں گھر کا خرچہ تو آپ کو پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پیسے بالکل آپ کے جو ان سے اب خرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ طور پہ، جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا وہاں پہ بھی خرچہ پڑ سکتا ہے آپ کو۔ اور دوسرا، اپنے کمٹمنٹ پہ پورا اترنے کی کوشش کیجیے گا، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ کے کسی باقاعدہ قریبی دوست کی وجہ سے آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر کے حلقہ احباب میں جو ان سے کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تھوڑا سا ذرا احتیاط کر کے چلیے، اور رشتے کو لمٹ میں رکھ کے چلیے گا تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب برج دلو کی بات کرتا ہوں، 11ویں گھر میں یہ جو ان سے باقاعدہ آپ کے اسٹینڈرڈ میں، آپ کی راشی میں یہ کنجکشن ہونے جا رہا ہے 5 فروری کو۔ یہ آپ کے چوتھے گھر کی مالک بھی ہے اور آپ کے 9ویں گھر کے مالک بھی ہے۔ بھاگیہ، نصیب، محنت، یہ تھوڑی سی بحث و تکرار رہے گی آپ کے اندر کہ میں نے اتنا کام کیا، مجھے اس کے رزلٹ نہیں ملے، لوگوں کے نصیب میں کچھ بھی نہیں کرتے تو سب کچھ ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہاں، ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا،
معاملات کسی وقت بھی جو سا بریک ہو سکتے ہیں اگر آپ لیٹیگیشن کے معاملات میں کیے ہوئے ہو. کسی نئی سلام دعا کے جھانسے میں مت آ جائیے گا, احتیاط کر کے چلیے گا. اب برج حوت پائسس کی بات کروں, مین راشی کی, تو 12ویں گھر میں ایک تو نیند آپ کی جو ان سے ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. الکوہل یا کسی بھی چیز کو ایڈٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. دوسرا, اخراجات پہ تھوڑا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا. ہاں, آپ کے مخالف جو ان سے ہیں وہ آپ کو جو ان سے کافی دیر سے مات دینے میں تلے ہوئے تھے, وہ اب آپ کا راستہ چھوڑ جائیں گے اور داد دیں گے آپ کو. لیکن ایک بات, کچھ چہرے بڑے خوش نما چہرے جو پھر دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ نے بالکل نہیں. سنت رسول مسافہ کوئی بات نہیں ہے, سلام دعا کوئی بات نہیں ہے, وہ کرنی چاہیے انسان کو. اپنی جو ان سی مورل ویلیوز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن لمٹ. ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش مت کیجیے گا. بہن بھائیوں پہ جو ان سے وہ خرچہ ہو سکتا ہے, بچوں کی ابتدائی تعلیم پر بالکل خرچہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور 8ویں گھر کا مالک بھی 12ویں گھر میں ہے. تھوڑا سا خوف و خدشہ آپ کو بنا رہے گا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو آپ نے جمعے کے دن گلاب جامن ضرور بانٹنے ہیں. دوسرا, ناریل کے تیل کا جو سا دیا ضرور جلائیے جمعے کے دن. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ ناریل کا تیل کسی کو لازمی دیجیے گا. یہ سب کے لیے ہے, صرف ایک کے لیے نہیں ہے. صرف اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, باقی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا, محبتوں کا سفر جاری رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.